ابو بصیر لیث ابن بختری مرادی، آپ نہایت درجہ ثقہ اور معتبر تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری باپ کی فقہ کو 4 افراد نے محفوظ رکھا: ابو بصیر، زرارہ، محمد ابن مسلم اور برید ابن معاویہ اجلی۔ ابو بصیر عبداللہ ابن محمد اسدی، یہ ان 6 اصحاب میں سے ہیں جنہیں واقفہ کہا جاتا ہے، جن کے نام یہ ہیں: ابو بصیر اسدی، محمد ابن مسلم، فضیل ابن یسار، برید اجلی، زرارہ اور ابو بصیر مرادی۔ ابو بصیر یحییٰ ابن قاسم اسدی، جو کہ نابینا تھے اور نہایت درجہ ثقہ اور معتبر تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی عدم موجودگی میں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ زرارہ ابن آیون نہایت درجہ مرد دانا، فقیہ، متکلم، ادیب اور ثقہ تھے۔ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کی بزم میں ان کا ذکر آیا تو آپ علیہ السلام نے اس انداز میں تذکرہ کیا جس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام نے ان کی مذمت کی ہو۔ جب زرارہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے واقعی دوست ہو، لیکن کیا کروں، دنیا میرے دوستوں کی دشمن ہے، لہٰذا میں اس طرح ذکر کرتا ہوں کہ میری دوستی کا اظہار نہ ہو اور اس طرح میرے چاہنے والے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ واضح رہے کہ زرارہ کے 3 بھائی تھے: حمران، بکیر اور عبد الرحمن، اور یہ تمام بھائی نہایت درجہ مخلص قسم کے شیعہ تھے اور کسی کے بارے میں انحراف کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ محمد ابن مسلم ثقفی کوفی، آپ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نہایت مخلص صحابی تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ تواضع اور خاکساری کا حکم دیا تو خرمے بیچنے لگے اور پھر اس کے بعد آٹا پیسنے لگے، جس کی بنا پر آپ کو تہان بھی کہا جاتا ہے۔ جابر ابن یزید جوفی، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر مدینے میں رہنے لگے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کوفے کا ظاہر مت کرنا، ورنہ لوگ تمہیں اذیت دیں گے، لہٰذا لوگوں سے کہنا کہ مدینے کا رہنے والا ہوں۔ عرض کیا کیا یہ غلط بیانی نہیں ہوگی؟ فرمایا ہرگز نہیں، جب تک تم مدینے میں ہو، مدینے کے رہنے والے ہو، اس میں غلط بیانی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ نعمان ابن بشیر روایت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے جابر کو ایک خط لا کر دیا۔ انہوں نے اس خط کو آنکھوں سے لگایا اور کھول کر پڑھا اور افسردہ حالت میں کوفہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر عجیب و غریب حرکات کرنے لگے کہ ایک لکڑی پر گھوڑے کی طرح سوار ہو کر بچوں کے ساتھ دوڑنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ جابر دیوانہ ہو گیا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہشام ابن عبد الملک کا فرمان کوفے کے حاکم کے پاس پہنچا کہ جابر کو قتل کر کے ان کا سر بھیج دو۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک مرد فقیہ تھے، لیکن اب تو پاگل ہو گئے ہیں، انہیں قتل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ اس نے اپنی رائے بدل دی اور امام کے خط کی مصلحت سامنے آ گئی، اور یہ معلوم ہو گیا کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کس طرح اپنے چاہنے والوں کی زندگیوں کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ جابر کا انتقال 128 ہجری میں ہوا۔